کہ الیاس نبی کون تھے، سلیمان نبی کون، اور پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ حسین کون ہے۔ سرکار نوکری جس کے در کی سلیمان کر، سلمان نہیں، جناب سلمان فارسی کا ذکر نہیں کر رہا، سلیمان بن داؤد نبی۔ اب بات چل ہی اس طرف رہی ہے، خدا کے بڑے محترم نبی۔ سر جی ہر نبی اس کا محترم ہے، ہر نبی اس کا حاکم ہے، لیکن حضرت سلیمان کی جو حاکمیت تھی نا وہ بادشاہت کی شکل میں تھی۔ اگر میں آپ کو اس نبی کا صرف پروٹوکول سمجھاتا چلیں، میں اس بات سے آگے بعد میں جاؤں گا، پہلے میں آپ کو اس نبی کا نظام بتاتا ہوں، پھر میں اگلا شعر پڑھتا ہوں امام حسین کی شان کا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نوکری کریں پہلے ان کی تو شان سنیے، پہلے ان کا نظام سنیے کہ وہ کون تھے، وہ کیا تھے۔ ہم ہیں انسان، اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے ہمارے بارے میں دو اعلان کیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، جناب سلیمان ایک واحد ایسے نبی تھے جن کا تخت جنات اٹھا کے رکھتے تھے۔ جناب سلیمان واحد ایک ایسے نبی تھے ہوائیں ان کے سامنے تابع تھیں۔ جناب سلیمان کے تخت کو ایسے جنات نے اٹھایا ہوتا تھا، ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر سفر کرتی تھی، جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ روشنی جاتی تھی وہاں وہاں تک اس نبی کی بادشاہت تھی، جہاں جہاں کوئی جاندار رہتا تھا اس کے اوپر یہ نبی حاکم تھا۔ جرند پرند چرند انسان حیوان جنات ہر جاندار کی بولی یہ نبی بولنا جانتے تھے۔ اللہ نے ہر شعور رکھنے والے جاندار کو شعور دیا تھا کہ یہ حاکم ہے، یہ اس نبی کا پروٹوکول تھا، کوئی عام بات نہیں۔ 100 میں تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، 100 فرسخ تک صرف اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا اس نبی کے تخت کے نیچے۔ تخت ہوا میں بلند ہے، جنات نے اٹھایا ہوا، نیچے اس نبی کا صرف لشکر ہے۔ یہاں 25 فرسخ 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے، اور 100 فرسخ تک یہ لاہور تو بھی اگے کم ٹپتا جے، اگر حضرت سلیمان تو صرف لشکر گنیے تھے۔ 300 میل بنتے ہیں 100 فرسخ، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنات، بیچ میں 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور۔ یہ نبی تھا جس کا نام تھا 75 فرسخ ہو گئے، بقایا 25 فرسخ بھی سنیے۔ سارے کے اوپر 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں اللہ کے نبی نے دنیا کے ہر رنگ ہر نسل ہر قوم کا پرندہ کھڑا کیا تھا، اور پرندے ایک صف میں نہیں 2 صفوں میں کھڑے تھے اللہ کے نبی کے سر پہ، اور ان کا کام آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ میرے مولا کے بڑے پیارے پیارے یہ سوفسٹیکیٹڈ جوان جو مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو 2 صفوں میں پرندے اپنے اوپر کھڑے کیے تھے نا، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے۔ نیچے والے پر کھولتے تھے ناظم ممبر صاحب، اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ لالا موسا وے گجرات گرد و نواح دا مجمع وے، میں دسو میں کیڑی قد وچ سر ماراں تے میں شیعہ سنی براہمن آکھاں کہ ہن تسی میں داد دیو، جے تسی کم از کم میں چنگے اطمینان والے چہرے نال ویکھو، میں کیا کروں، مجھ غریب کے پاس تو لفظ ہی ہیں۔ اللہ کی حجت نے 2 صفوں میں پرندے ایسے سیٹ کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی۔ مولا کی قسم یہ مضمون نہ پڑھتا اگر وہ مصر میرے سامنے نہ آتے۔ یہ اس نبی کا نظام تھا۔ میں جناب سلیمان بن داؤد کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے۔ میرے خیال سے اگر امام حسین کی مجلس سے یہ بات نہیں جائے گی نا تو پھر کہیں سے نہیں جائے گی۔ یہ کوئی صرف شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ موزن انسانیت کا دربار ہے۔ تو یہاں سے بات بھی وہ کرنی چاہیے جسے شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ نہ سنیں بلکہ انسانیت کے لیے پیغام جائے۔ گزارش آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں نا، وہ لمیٹڈ حساب نہیں ہے۔ میں آزاد خیال معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا پیرایہ اتنا وسیع رکھتا ہوں کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتا نا وہ کم از کم اتنا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ حسین رنگا کریم کوئی نہیں۔ وہ مانے اس کی مرضی، وہ نہ مانے، لیکن کم از کم اس تک بات تو جائے کہ اس ممبر کا معیار کیا ہے۔ نہیں تو سرکر کے گرد سب گھوم رہے ہیں، آپ بھی گھومیں گے ہم بھی گھومیں گے۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی، پہلے ان کا نظام سنیے، میں نظم وہی سے کنٹینیو کروں گا جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا نبی یہ حساب ہے، انسان ایسے، جنات ایسے، جانور ایسے، پرندے ایسے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔
آپ پرندوں کی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے پر کھول رہے ہیں، نیچے والے پر بند کر رہے ہیں. اگر ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ آ گیا تو سورج کی دھوپ نبی کے چہرے پہ پڑے گی. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں میں خدا کی قسم اب دیکھوں گا کون سے وہ چہرے ہیں جو شوق سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا. تھوڑا سا ہٹ کے بھی سنا کیجئے، آپ کو میرے مولا خوش رکھیں. قرآن کہہ رہا ہے دربار سجا ہوا تھا، بالکل ہر چیز الرٹ ہے. نبی یہ بڑے جلال والے نبی تھے، اور یہ جلال والے کیوں تھے بھی آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی سن. اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور آئے سے سال بھی 1، روضۃ الصفا 2، قصص الانبیاء 3، تاریخ اسلام 4. میں 2 شیعہ 2 اہل سنت کتابوں کی ذمہ داری ممبر حسین پہ قبول کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے 10 راتیں جاگ کر یہ باتیں آپ کے سامنے ریسرچ کر کے نہ لا رہا ہوں. تو یہ ذکر کی قسم آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی ہے، میں اپنے دل کا درد آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نبی کا دربار سجا تھا. قرآن شیعہ سنی کے ہم پہ رائے سے ہٹتے ہیں، خود قرآن کہہ رہے ہیں اچانک ایک روز سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک آئی، سارا نظام چھٹ گیا. جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا، پرندوں کی قطاروں کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، اور پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کر فرمایا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا، اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے. آپ پتہ نہیں کیسے سنے تاریخ، بلکہ تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا نبی نے صدا ماری، اور نبی خدا کی صدا کے بعد پرندوں کی صفوں میں وہی سناٹا ہوا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے. لیکن ان پرندوں میں سے کچھ پرندے آگے بڑھے، انہوں نے کہا سرکار ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم اپنی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. سرکار ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے، میں نے کہا تھا مجھے قرآن سے پڑھنے والے چہرے نظر آ جائیں گے یہیں سے. سرکار ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا ہے، اس کے ہلنے کی وجہ سے جگہ خالی ہوئی ہے، جگہ خالی ہوئی ہے تو سورج کی دھوپ سرکار آپ کے چہرے تک آئی. جلال کے عالم میں اللہ کے نبی نے پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا تیری نظر بڑی تیز ہے، تو ویسے بھی پرندوں کا سردار ہے، تو جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. یہ مجھے بتائے بغیر گیا کدھر؟ میں سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں. اس نے پرواز کی، وہ اوپر گیا، اس نے جا کے نگاہ دوڑائی، اس نے سرزمین یمن کی جانب سے ایک ہدہد کو آتا دیکھا. تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا، خدا کی قسم اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، اس نے اسے دیکھا تو اس پہ ایسے جھپٹا جیسے اسے لے ڈالے. ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے جناب سلیمان کی دربار میں لے چل. عقاب ہدہد کو اللہ کے نبی کے دربار میں لایا. ہوائیں اس نبی کے سامنے کنٹرول میں رہتی تھی نا، مسخر تھی. اللہ کے نبی نے بغیر پرواز کے ہدہد کو ایسے ہواؤں میں اٹھا لیا. ہوائی عدالت کے کٹہرے میں ہدہد نامی ملزم لا کر کھڑا کیا گیا. اللہ کے نبی نے پھپھڑا پھاڑ صدا لگا کر فرمایا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر؟ اگر تم نے مجھے اپنے جاننے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ناظم ممبر صاحب، شاہ صاحب میں مانگ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک محسوس نہ کیجئے گا میں مہمان ہوں. مجھے ہر اس بندے کا ہاتھ بلند چاہیے جو میری بات کو سمجھے، اور جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے وہ جانے اور میرے مولا عباس جانے. اس سے زیادہ محنت ہم غریبوں سے ہوتی بھی نہیں ہے، یہی ہمارا آخر ہے. کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار؟ جو سمجھ گئے مل کے نعرہ حیدری. جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. دعائے صحت سید محمود الحسن شاہ صاحب، میرے مولا شفاعت ہے. سیدہ الہام، سید بوبی شاہ، جملہ مرحومین جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. ہوں ٹک کے میں نے ویکھنا تو میری مجلس سننی ہے. اللہ تواڈیاں ساریاں دعاواں قبول کرے، لیکن اے میریاں دعاواں وچ نہ رہ جان جڑیاں میں تانوں دین لگا. کہاں گیا تھا مجھے چھوڑ کے؟ ناظم ممبر صاحب میں تواڈے تے پلنٹی پا رہا ہوں، محسوس نہیں کرنا.
میں جملہ دے رہا شاید میں نہ دیندا لیکن ہن میں دے رہا کیونکہ تواڈے کول میں دعا چاہیے ہے. مجمع تے چل ہی میرے نال رہا ہے لیکن تسی اور کم نوں لگے سو. تو کہاں گیا تھا؟ اگر تو نے مجھے کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے, ممبر کی زبان اور ہوتی ہے, کتاب کی زبان کو ممبر کی زبان میں ڈھالنے کو ہی خطابت کہتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اب چہرے دیکھیے, گل میری تواڈے نال ہے. تو کہاں گیا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر پکی وجہ. تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. با خدا کتاب کے رائٹر نے لکھا حیوان پرندہ ہو کے, بے عقل ہو کے, عجیب لطف ہے اس جملے میں, بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے سرکار مجھے موقع تو دیں, میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے. ایسی خبر لایا ہوں, آپ سلامت رہے میرے بھائی, میں ایسی خبر لایا ہوں. اب یہ مجلس پڑھ کے جاؤں گا تو میں بھی مطمئن رہوں گا کہ کچھ کر کے آیا. ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے. میرے خیال سے شعر پہ شعر پڑھتا تو وہ حق ادا نہ ہوتا. میں ایک بات دینا چاہ رہا ہوں, پہلے یہ سنیے کہ یہ نبی کون تھے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حسین بادشاہ کون ہے. سرکار مجھے موقع تو دیں, سرکار میں تو ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں اچھا کیا خبر لایا؟ اس نے کہا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, میرے مولا جانتے ہیں یہ 5 مجالس ہیں اور مجھے اگلے 20 منٹ میں ہر چیز کو سمیٹنا ہے. باخدا اب آپ اختصار سے میرے ساتھ چلیے گا, جتنی یہ شدت رفتار اور صورت اختصار یہ مکس ہو چکی ہے, چلیے میرے ساتھ. کہاں گیا تھا, کیا خبر لایا؟ اس نے کہا سرکار جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا, میں ایسے ہی نا آؤٹنگ پہ چلا گیا, اڑتے اڑتے میں سرزمین یمن کی جانب گیا. سرکار میں نے وہاں ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا. سرکار وہاں کے لوگ بڑے حسین, بڑے ایجوکیٹڈ, بڑے اخلاق والے, ہر حوالے, میں نے کہا تھا قرآن پڑھنے والے چہرے ویسے نظر آ جائیں گے. سرکار وہ لوگ ہر حوالے سے اچھے. سرکار ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. بڑا آسان قصہ ہے یہ قرآن کا, بلکہ میرے خیال سے تاریخ کم اور قرآن سے بات زیادہ ہو رہی ہے. سرکار وہ ملکہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, لیکن سرکار اس کے پاس ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں. اور آپ سلامت رہے میرے بھائی. اور سرکار وہ یاقوت اور زمرد سے بنا ہے. اے یاقوت وہ نہ سمجھا جے یہ جڑے آندے نے 150 والے. یاقوت دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے. جیسے آپ ہیرا سمجھتے ہیں وہ بھی 7ویں نمبر پہ آتا ہے, یاقوت پہلے نمبر پہ آتا ہے. سرکار یاقوت سے بنا ہوا تخت ہے اور اسے ایک وقت میں 50 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. سرکار ہر حوالے سے وہ لوگ اوکے ہیں, لیکن شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خالق کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہد ہد اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا. اگر جواب آ گیا تو تیری جان بچ گئی, جواب نہ آیا تو تیری بات سچ ثابت نہ ہوگی. ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار نہیں, تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلا نہیں کرتے. تو مجھے بتائے بغیر کہاں گیا تھا, میں آپ کو سلام کروں. تو کہاں گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے خط لکھا, اس میں ملکہ بلقیس کو راہ حق کی دعوت دی. اسے بتایا کہ میں اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, میں تجھے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہوں. آ جا تو ٹھیک ہے, نہیں تو جنگ ہوگی, خون خرابہ ہوگا, اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. سامعین گرامی جن کے مجلس ذہن میں حاضر ہیں, اللہ کے نبی نے خط کو بند کیا, فولڈ کیا, پرچی بنائی, پرچی بنا کے ہد ہد کی چونچ میں تھمایا. چونچ میں تھما کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا, ہوا تجھے حکم سلیمان ہے, 6 مہینے دور ہے یہاں سے ملک سبا, تو اس ہد ہد کو لمحوں میں پہنچا. اب وہاں سے چلا, وہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب وہ سیدھا ملکہ بلقیس کے محل کے سامنے کھڑا تھا. اتنی تیزی سے پہنچا, اتنی تیزی سے, 6 مہینے دور سفر تھا. اب تاریخ کہتی ہے ملکہ کے محل کے باہر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اسے ایسے اس کے وہ پہرے دار جیسے گارڈز اس کے ایسے الرٹ کھڑے تھے کہ اسے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا. کچھ موقع ایسے بھی ہوندے ہیں جیسے چڑی بھی پار نہیں مار سکتی. بات سمجھ رہے ہیں نا. کتاب والا لکھتا ہے کہ ملکہ کی جو خواب گاہ تھی جسے ہم بیڈ روم بولتے ہیں, وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھا, وہ اوپر تھا, بالائی منزل پہ.
اب اسے نیچے سے جانے کا راستہ نہیں ملا، اب یہ بھی تو خدا کی طرف سے نبی کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا، یہ اڑتا اڑتا گیا اور ملکہ کے کمرے میں روشن دان سے داخل ہو گیا۔ اب یہ پرانے گھروں میں روشن دان بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو یہ ایگزاسٹ فین آ گئے، وہ روشن دان سے داخل ہو گیا۔ اب وہ روشن دان سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے ملکہ محو خواب تھیں، ملکہ سو رہی تھیں۔ یہ ہدہد نے ملکہ کے یہاں پہ خط رکھا اور وہ واپس چلا گیا۔ ملکہ جس ٹائم محو خواب تھیں تو خط رکھ گیا، وہ جب عالم خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے قاموس بجایا، وہ ایسا لوہا جس کے شور سے سارا شہر الرٹ ہو جاتا ہے، تمام سیکیورٹی اہلکار، اس کے سربراہان، اس کے سپہ سالار اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملکہ نے فقط کام ہدہد کر کے گیا تھا۔ ملکہ نے فقط اتنا کہا، جس وقت میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ میں سلام کروں ان کو جو لطف لے رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں ان سے جو بور ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو سننا پڑے گا، بس تھوڑی سی دیر مجھے اور۔ ملکہ ہم نے تو کسی کو آتا نہیں دیکھا۔ جب ان سے فیصلہ نہیں ہوا تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ ملکہ نے ایک پورا وفد بھیجا، 75 آدمیوں کا وفد۔ ڈھیر سلامت رہیں آپ، تاریخ پڑھنے والے جوان سلامت رہیں، جنہیں جستجو ہے جوہر گمگشتہ رہتی ہے، وہ ریسرچ کرنے والے جوان سلامت رہیں۔ اس نے 75 لوگوں کو ہیرو جواہر سے بھرے اور لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھی دے دیے۔ اس نے کہا جانا اور جا کر انہیں تحفہ دینا۔ امن والی خاتون تھیں، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی، اور جا کر کہتی ہیں یہ جا کر تحفہ بھی دینا اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھنا اس زمین پہ رہنے والے وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقتور۔ اب جب وہ سب چلے تو ان میں ایک ماسٹر مائنڈ تھا، آپ جانتے ہیں نا ہر قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے، اللہ سالاراں دی خیر کرے۔ اس کو بلا کر آمین اچیا کھڑا لے دی، میں درد سمجھ رہے ہوں۔ اس نے اس سالار کو بلا کے کہا کہ تو ان سب میں سب سے ذہین ہے، میں تجھے سب سے قیمتی تحفہ دے رہی ہوں، 25 اینٹیں میری جانب سے سونے کی، آپ حکمت دیکھیے، سونے کی 25 اینٹیں دے رہی ہوں، یہ تو نے اسپیشلی جا کر ان کے بادشاہ کو تحفہ دینا ہے اور اس کو جا کر کہنا ہے ہماری ملکہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ ایسے ہی جلال میں آ گئے ہیں، یہ اسپیشلی 25 اینٹیں سونے کی، آج کی اینٹ اور ہوتی ہے، اس وقت کی اینٹ اور ہوتی تھی، یہ تحفہ دینی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پیغام محبت ہے۔ میں دامن پھیلا رہا ہوں ہر اس بندے کے لیے جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا کربلا والوں کے طرز کے ذریعے روشن ہوتا ہے، جسے نہیں یقین وہ داد دینے کی زحمت بھی نہ کرے۔ میں پہلی بات اس مضمون کی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں میرے خیال میں آپ کے دل میں بہار کی ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ اس سے 25 اینٹیں دیں، 75 آدمیوں کا وفد روانہ کیا، 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے 75 آدمیوں کا وفد ملک سلیمان سے کچھ دنوں کے فاصلے پہ پہنچا۔ یہاں دربار سجا تھا، یہاں وہی ماحول تھا، بیچارے ہدہد کی جان سولی پہ لٹکی تھی۔ اللہ کے نبی کو اچانک وحی کی خدا نے، سلیمان تو نے پیغام بھیجا تھا، سلیمان اس نے وفد بھیج دیا، سلیمان تو تیاری کر۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا 75 آدمی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دل تیاری کرے آئے، دل میں سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائیں، یہ پریشان بھی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں نگاہ ڈالی تو جنات کا لشکر نظر آیا، ان میں سب سے قوی ہے کل جن جسے عفریت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے بلایا، وہ آیا، ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عفریت میں ایک چھوٹا سا کام کر، سرکار حکم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وفد بھیج رہی ہے، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ عفریت تو نے چھوٹا سا کام کرنا ہے، سرکار حکم۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں وہ 25 اینٹیں مجھے تحفہ دینے کے لیے لا رہے ہیں۔ عفریت تو نے کام یہ کرنا ہے جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ تو وہ مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ یار، مولا کا، ان بزرگوں کو میرے مولا سلامت رکھے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے، یہ جوانی بے داغ رہے۔ عفریت سارا راستہ سونے کا بنا دے۔ او کرمالیوں روڈ سونے دی کی پہ کر دے جے کرمالیوں، سارا راستہ سونے کا۔ جلدی کیجئے گا یا علی انت یا سوق الدین۔ پورا راستہ سونے کا بن گیا۔ اس نے لمحوں کے بعد واپس آ کے کہا سرکار روڈ اوکے ہو گئی ہے،
سرکار فرماتے ہیں فرید اب اس سونے کی روڈ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے، 25 اینٹاں پٹ دے۔ بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں؟ میں اس بات میں نہیں جاتا، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ القصہ مختصر، راستہ سونے کا بنا، وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، جناب سلیمان کے سامنے ہاتھ باندھ کے گئے، سرکار ہم مان گئے، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے۔ ملکہ کہہ رہی ہیں اگر واقعی ہی وہ خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس غیب کا علم و طاقت ہے تو اس سے کہو میرے 9 کام تھے، ایک سن لیں، 9 سنانے کا بھی وقت نہیں، سرکار کچھ کام کر دیں ہمیں تاکہ ہماری ملکہ مان جائے۔ سرکار نے فرمایا 9 کے 9 کر کے دوں گا، میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا سرکار یہ ہماری ملکہ نے ایک موتی بھیجا ہے، یہ دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے اور اتنا نازک ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھو تو اس کے ٹوٹنے کا شک پڑتا ہے۔ سرکار کا بڑے نفیس لوگوں سے میری بات ہے، سرکار کام یہ ہے کہ اس موتی میں توجہ، اس موتی میں ایک سوراخ ہے اور سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے۔ سرکار کام یہ کرنا ہے، سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے، درمیان والی دیوار کو توڑنا ہے، دوسری جانب سے بھی اس موتی کا منہ کھولنا ہے، اور جب دوسری جانب سے بھی منہ کھل جائے تو یہ ایک دھاگا ہے، اس دھاگے کو اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے۔ اگر یہ کام ہو گئے تو ہماری ملکہ بھی آپ کو تسلیم کریں گے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موتی آیا، ناظم ممبر صاحب محترم، اللہ کے نبی نے ایک جن کو حکم دیا جلدی کر اس میں داخل ہو، دیوار توڑ، دوسری جانب سے باہر آ۔ جن گیا، دیوار ٹوٹی، باہر آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی رینگ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، سب کی بولی جانتے تھے، یہ دھاگا ہے، اسے منہ ملے کہ موتی میں داخل ہو اور اسے دوسری جانب سے باہر۔ کام ہو گیا، 9 کے 9 کام ہو گئے، 6 مہینے کا سفر کر کے وہ واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کے اپنی ملکہ سے کہا سرکار ہمیں ان کو ماننے کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے، وہ ہر حوالے سے ہم سے بڑے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کرتے ہیں۔ ملکہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا، مولا کا واسطہ۔ ملکہ یہ کیمرے سے پیچھے والی عوام جنہیں میں نئی روشنی کی وجہ سے دیکھ پا رہا، مولا کا واسطہ ملکہ انہیں، مجھے دیکھیے، ملکہ انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس بھی امن والی خاتون تھیں، اپنا تمام ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، جہاں وطن چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے، جہاں وہی سنبھالا تھا وہ جگہ چھوڑی، تمام عوام اور لشکر کو ساتھ لیا، اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کو روانہ ہوئی، اپنا گھر چھوڑ دیا سلیمان کو دیکھنے کے تجسس میں۔ کریوسٹی بڑھ گئی، ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی کہ میں جا کر دیکھوں وہ کون ہے جس کے پاس غیب کی طاقت ہے۔ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، مین مسئلہ تھا ملکہ بلقیس کے تخت کا۔ بار بار قرآن نے اس تخت کو ڈسکس کیا ہے۔ تخت اتنا وزنی تھا کہ 6 مہینے دور اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، کتنے پہاڑ عبور کرنے تھے، کتنے دریاؤں سے گزرنا تھا، کتنے صحراؤں کو عبور کرنا تھا، اس کے بعد جا کر ملک سلیمان آنا تھا۔ اور وہ تخت جسے ایک وقت میں 50 لوگ اٹھائیں، اسے لے کر کتنے کتنے پہاڑ عبور کیے اور گزر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بندے، میں کون سی بات کروں کون سی نہ کروں، میرے مولا جانتے ہیں میں بڑا زیادہ مضمون چھوڑ کے آپ کو نتیجے تک لا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا۔ ملکہ نے 40 محل بنوائے، ایک سب سے بڑا محل، اس کے اندر اس سے چھوٹا محل، اس کے اندر اس سے چھوٹا، کر کے محل در محل، سٹیپ بائی سٹیپ، آخری 40ویں محل میں اس نے تخت رکھوایا، اسے باہر سے لاک 40 لگوائے، ان کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار اس تخت کی سیکیورٹی میں کھڑا کیا۔ کبھی وطن میں واپس آنا پڑے تو اپنی قیمتی چیزیں تو استعمال کے لیے ہو، وہ سیکیورٹی کھڑی کر کے اپنا تمام اسباب سفر لے کے ملکہ بلقیس اپنے ملک کو چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہوئی۔ 6 مہینے کا سفر کر کے، صحراؤں کی خاک چھان کے، دریاؤں کو عبور کر کے اور کتنے پہاڑوں کو سر کر کے جس ٹائم وہاں سے چلی اور ملک سلیمان سے 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی۔ 3 میل کے، آپ دیکھیں میں نے کتنی سٹوری بیچ میں سے نکال دی ہے، 3 میل کے فاصلے پر آ گئی۔ اب وہ 3 میل کے فاصلے پہ پہنچی تو اللہ کے نبی کا تخت اٹھا رکھا تھا جنات نے بلندی میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا دور گرد اڑ رہی تھی، غبار اڑ رہا تھا۔ نبی سوچ رہے تھے یہ گرد کاہے کی ہے، یہ غبار کاہے کا ہے؟ یا فوراً اللہ نے وحی کی، سلیمان تو نے بلایا، سلیمان وہ آ گئی ہے اپنے در سے تیرے در تک، سلیمان پورا ملک ساتھ لائی ہے، سلیمان 6 مہینے کا سفر کر کے آئی ہے، سلیمان اب تو تیاری کر، تیری باری ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے
لیے حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو، اللہ کے نبی نے یہاں دیکھا تو انسان، بیچ میں دیکھا تو جنگلی اور پالتو جانور، یہاں دیکھا تو جنات کا لشکر، اوپر دیکھا تو پرندوں کی قطاریں۔ اللہ کے نبی نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کا سفر کر کے بالکل میرے سامنے، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ جو اس کے آنے سے پہلے، ارے جو اس کے آنے، 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے۔ سامعین گرامی، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگوارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے محترم بابا اقبال شاہ جی سرکار تشریف لے آئے۔ ان سے دعائیں طلب کرتے ہوئے توجہ کی تار نہ توڑیے گا، میرے مرشد آگے ممبر علی کے پاس عسکری چھوڑ رہا ہے، لیکن 1 گھنٹے کی محنت ہے، میری تقریر کا قتل نہ کرنا، میری محنت ضائع نہ کرنا۔ ارے 6 مہینے کا سرکار جناب سلیمان کا واقعہ، وہ آ گئی، کوئی ایک بھی ہے مجھے دیکھنا جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھ تک لے۔ سناٹا، خاموشی، اچانک قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے وہی عفریت وہ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے ساری وہ ضرب مائنس کر کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں۔ ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے سرکار، بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں، سال کا سفر ہے، اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت، تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ آئے ہائے، ارے تو دیر کر رہا ہے، مجھے سلیمان کو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے سناٹا، خاموشی، شاہ جنات بھی ریجیکٹ ہو گیا تو اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ میرے 6 معصوم بتا گئے۔ جناب آصف بن برقیہ وسیع حضرت سلیمان کے وسیع بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، وسیع بھی تھے، چچا زاد بات میں نہیں کھولوں گا آپ خود پہنچیں گے، وسیع بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، میں آپ کی توجہ کو سلام کروں، سرکار تخت میں لاؤں گا۔ نبی خدا نے حیران ہو کے فرمایا سلیمان وہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، وہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جنات کا سردار تھا، تجھے کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار مجھے اجازت اور موقع تو دے، یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سرکار پلک جھپکنے سے بھی بعد نہیں، پہلے سرکار پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ لالا موسیٰ کے شیعہ سنی بھائیوں، ارے وہ تخت لے آیا تھا۔ یہ سارا سینیریو سمجھانے کا مقصد یہ ہے 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولے العزم نبی، ان 5 کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائیوں، نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب خدا کے نبی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے، بعض نبیوں سے افضل ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے آقا کا مقابلہ کریں تو کیا کریں؟ ارے یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے، پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا، ارے جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔